ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ایمان افروز جو ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ قال رسول اللہ، ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی ان جبرائیل اخبرنی انکا بامر قرت به عینی وفرح قلبی۔ اس کے بعد تو زبردست نیاز ہونی چاہیے جی۔ اے علی، جبرائیل نے تیرے بارے میں ابھی مجھے وہ خبر دی ہے جس کو سن کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوئی ہے، دل بھی خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ اخبرن جبرائیل نے خبر دی ہے ان کا، تیرے بارے میں، بے امرن، تیرے بارے میں وہ خبر دی ہے کہ قرت بھی عینی، یہ کہتے ہیں نا قرۃ العین، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، حدیث کے سامنے بھی ہے نا قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، وہ فرح به قلبی، اور اس کو سن کے میرا دل بھی جو ہے نا وہ شاد ہو گیا ہے، یعنی خوش ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قال یا محمد، اچھا جبرائیل نے کہا یا محمد، قال اللہ عز وجل اقرئ محمدا منی السلام۔ اچھا اللہ تعالیٰ جبرائیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاؤ اور سب سے پہلے جا کے محمد کو میرا سلام کہو۔ خدا فرماتا ہے جبرائیل سے سب سے پہلے جا کے محمد کو سلام کہو اور محمد، اس کے بعد اس کو یہ بتاؤ عالم ہو، اور یہ اتنی کتنی دفعہ یہ پیغام آیا ہوگا، یہ نہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، نہیں، عالم ہو، یہ بتا دو، یہ محمد مصطفیٰ کو بتا دو ان علی امام الہدی، ہدایت کا امام علی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شخصیات اور صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے لوگوں کے سامنے، ہاں، وہ ذاتی کردار کے بارے میں بتایا ہے، فلان نیک ہے، فلان دیانتدار ہے، فلان سچ بولتا ہے، فلان وعدہ خلافی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ علی کا جہاں بھی تعارف کرایا ہے، علی کے رہنما ہونے، ہادی ہونے، پیشوا ہونے کے حوالے سے علی کا تعارف کرایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ علی جو ہے نا وہ متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تہجدار ہے، ہاں، امانت میں خیانت نہیں کرتا، نہیں، ہدایت اور لوگوں کے رہنمائی اور پیشوائی کے حوالے سے علی کا تعارف کرایا ہے۔ فرمایا کہ علی امام الہدی، علی امام الہدی، ہدایت کا امام ہے، مصباح الدجا۔ یہ ایک ایک جملہ ایسے ہی استخارہ کر کے یا قرآن اندازی کر کے نہیں بولتے جاتے تھے رسول اللہ، ایک ایک جملہ کے اندر ایک پیغام ہے، ایک ایک جو کہ ایک بہت بڑا تعارف ہے، ایک ایک جملہ کے اندر علی کے خداداد عہدے کا اعلان ہے۔ ایک ایک جملے کے اندر فرمایا مصباح الدجا، کیا مطلب ہے؟ وہ تاریکیوں میں چراغ ہے، یعنی کہیں وہ جو ہے نا وہ بجلی چلی گئی ہو اور کہیں جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ہو تو ادھر علی کی روشنی میں چلو، نہیں، گمراہی کی تاریکیوں میں علی چراغ ہدایت ہے۔ جس طرح امام حسین کے بارے میں ہے، وہ دامن عرش پر پڑھ کے آئے تھے رسول خدا ان الحسین سفینۃ الہدی، ان الحسین سفینۃ الہدی، مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ وہ رسول خدا، وہ راوی کا نام ابھی بھول رہا ہوں، جب امام حسین آئے تو رسول خدا نے مرحبا کہا کہ مرحبا بک یا زین السماوات والارض، نواسے سے کہا کہ اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت خوش آمدید۔ جو حاضر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت سمجھتے ہیں، آپ اپنے نواسے کو آسمان اور زمین کی زینت کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ تم نہیں جانتے حسین کو، حسین جتنا آسمان میں محترم ہے اتنا زمین میں محترم نہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین والے حسین کا وہ احترام نہیں کرتے، یہ تو ہم سب کے سامنے ہے نا، آسمان میں فرشتے بستے ہیں،
ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں معمولی حسین کے معاملے میں رنجش ہو۔ زمین کے اوپر حسین کے قاتل بستے ہیں، حسین کو آج بھی باغی کہنے والے بدبخت جو ہے نا زندہ ہیں، زندہ بغاوت کی ولی الامر کے مقابلے میں، لہذا اس کو قتل ہونا چاہیے تھا۔ ایسے افراد موجود ہیں اور میں نے اپنے قانون سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہی الفاظ ہے، مصباح الدجا کہیں، مصباح الہدا کہیں، سفینۃ النجات کہیں، عبارتیں مختلف ہیں، یہ سب عبارتیں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ اچھا جی، وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ، وہ عربی میں ایک شعر ہے، عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں، تیرا حسن و جمال ایک ہے۔ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ، اور یہ سب ہماری تعبیریں اور مصریں اس ایک حسن جمال کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مصباح الدجا، یہ دیکھیں اور کیا بات رہ جاتی ہے، والحجۃ علی اہل الدنیا، اللہ اکبر، اہل دنیا، اہل زمین نہیں، اہل دنیا کے لیے علی حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہو اس کو حجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لہذا اپنے ساتھ حجت الاسلام لکھوانے یا کہلوانے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اہل دنیا، وانہ الصدیق الاکبر، علی صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کھل کے سامنے آ گیا، کہتے ہیں نا کھل کے سامنے آ جانا۔ وَإِنِّي عَلَيْتُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، خدا کہتا ہے مجھے اپنی عزت، میں آج اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ ادخل النار احدا فواللہ وسلم لہ، میں کسی ایک ایسے آدمی کو بھی جنت میں جگہ نہیں دوں گا، جی ایک آدمی کو بھی جہنم نہیں ڈالوں گا جو علی سے محبت رکھے، علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ آگے وسلم علیہ ہے، یعنی جو السلام علیکم امیر المومنین کا ہے، یہ مراد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تسلیم، آپ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ بات ہے۔ سلمہ علیہ، علی کو امام بھی مانے اور سلمہ علیہ ہے، یہ ذہن سے نکالیں، علی کو سلام کرے۔ ہم کرتے ہیں سلام علیہ کہ امیر المومنین، زیارت امیر اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ سلمہ یعنی علی کے سامنے سر تسلیم خم کرے، جی سر تسلیم خم کرے۔ اور وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، صرف علی نہیں، علی کے بعد اس کے باقی جو 11 وصی ہیں ان کے آگے بھی سر تسلیم خم کرے۔ حق القول منی، اور سچی بات تو یہ ہے، خدا جو ہے نا آپ کے زبان میں عرض کر رہا ہوں، سچی اور حق کی بات تو یہ ہے، کوئی کیا کہتے ہیں لیگل لپٹی، کیا کہتے ہیں لکی لپٹی نہیں، فارسی میں کہتے ہیں پوسٹ کندہ، یعنی کھال اتار کے، فارسی میں کہتے ہیں پوسٹ کندہ، یعنی کوئی ابہام نہیں، کھلم کھلا ایک بات کیجئے نا۔ پوسٹ کندہ خدا فرماتا میں اعلان کرنے لگا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَأَطْبَاقَهَا، میں جہنم اور اس کے تمام طبقے، فلور اور اس کی منزلوں کو، اوپر ہوں بیسمنٹ میں کتنی بھی منزلیں ہیں، ان سب کو بھر دوں گا، کس سے؟ علی کے دشمنوں سے۔ وَلَأَمْلَأَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ، اور جنت کو بھر دوں گا کس سے؟ علی کے دوستوں سے، علی کی ولایت کے قائلوں سے، اور علی کے شیعوں سے، علی کے شیعوں سے۔ شین یہ عین، اس کا معنی پیروکار ہے۔